آج دیکھ لیں ہمارے شروع سے لے کر آخر تک ترجیحات کس کو ہیں؟ اگر ایک انٹرویو کی بات کر لیں، ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے ہماری ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں، اگر وہ بھی نوکری لگے، پہلی بات تو اب یہ ہے کہ یہ تصور ہی ختم کر دیں کہ ہمارے بچے اگر دنیا پڑھ جائیں گے تو بہت زیادہ کما کر دیں گے، دنیا بن جائے گی، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ یہ حقیقت حال ہے، اس کو ماننا پڑے گا، جو ملک کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، وہاں پر پروٹوکول انہی کے کہ جن کے پہلے نوکریاں لگ چکے ہیں، وہاں پر عروج اسی کو مل رہا ہے کہ جس کے باپ کا یا کسی بھائی کا بڑے سے بڑی سفارش ہے، بڑے سے بڑا ہاتھ، یعنی کہ جس کے پاس اتنی قوت ہے وہی آگے جا سکتا ہے۔ اب یہ تصور ختم کریں کہ اگر ہمارا بچہ آگے نکل جائے گا تو وہ بھی آگے چلا جائے گا۔ یہ دین دنیا کو کچھ نہیں دے سکتی، یہ حقیقت حال ہے۔ فرمایا بعد الاسلام غریباً وسیعود کما بادا فتوبا للغرباء، اسلام نے شروع وچ منن والے پڑھن والے قرآن حدیث دو چار ہوندے سی، غریب ہوندے سی، جنہاں نوں بالکل لوگ ویسے معمولی سمجھدے سی، حقیر سمجھدے سی، جنہاں نے لوگاں دی نظراں کوئی عزت نہیں سی، اسلام والے وہی سی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مسجد وچ، مدینہ کے اندر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، کسی دے گھر چھپ کے دین سکھایا جا رہا ہے، کوئی مسجد نبوی جا کے سجدے پاسے یہ صورتحال سی، اور سارے حال یہی صورتحال ہے، سارے حال ہی یہی صورتحال ہے۔ جب صورتحال ایسی بن جائے نا، فطوبی للغرباء، دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، جتنی مرضی آ جائے، ٹیکنالوجی ہزاروں فیصد ترقی کر جائے، 1000 گنا ترقی کر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فطوبی للغرباء، جس نے شروع میں بھی قرآن کو پڑھا تھا، جو ابتدا میں قرآن و حدیث پڑھنے والے تھے، خوشخبری انہی کے لیے ہے، اور جو قرب قیامت قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے اور پڑھنے والے ہیں، خوشخبری انہی کے لیے۔ فطوبی للغرباء، ایک مصریاں یہ جتنی بھی تعلیم خرچ کر لیں اس کے خلاف نہیں ہے ہم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لوگوں کی ہو گیا تھانوں ایمان والوں کی ہو گیا کہ تواڈے گھراں دے وچوں کیوں نہیں ایسے بچے نکلدے، کیوں نہیں ایسے لوگ نکلدے جڑے دین سیکھن، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ گھر جا کے لوگوں کو دسن کہ قرآن کی چیز ہے، حدیث کی چیز ہے، مسائل کی ہے، دنیا کی ہے، آخرت کی ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، خوش نصیب ہے پھر باپ، بخت اقبال ہے باپ۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا وارث بن رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ایم اے کا وارث بن گیا، وزیر کا وارث بن گیا، بڑے سے بڑا عہدہ مل گیا، یہی وراثت ہے نا دنیا کی۔ پیسے بہت زیادہ آ گئے، مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی، اسٹیٹس بہت اچھا اس کو مل گیا، لیول بہت اچھا، سیکورٹی گارڈ قریب ہے، اور خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کا بیٹا وارث بنا ہے۔ نواز شریف کی کرسی تے بنیا وارث بنے کہ کسی بڑے ایم ایل کی کرسی تے بنیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث دیکھنا ہے، میرے نبوت کے بعد میرا وارث کون ہے؟ جو رسول اللہ کے منبر پر دیکھو گے، جس کو مصلی پر دیکھو گے، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اور جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اس کا بنے گا کیا، وہ ہے وارث انبیاء کا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کا بیٹا وارث بھی بنا ہے، دنیا دا نہیں بلکہ نبیوں دا وارث بنیا ہوا، جس کا بیٹا وارث بھی بنیا ہوا، دنیا دا نہیں بلکہ انبیاء دا وارث بنیا ہوا۔ اور اے بیٹا جس طرح حافظ بنے گا کچھ بھی نہ کما کے دے، ویسے قانون اللہ دے ہی ہے، فرمایا کہ اگر لو کانت الدنیا تعدل عند جناح بعوضۃ ما سقى شربۃ ماء کافر، اگر اللہ دے ہاں اس دنیا دی قدر و قیمت پانی دے گھون تے برابر بھی ہوندی کدی کافر نوں دیتا؟ کافر جڑے انکار ہی نہیں، جڑے دین دے دشمن ہیں انہاں نوں عزت ملتی، انہاں نوں اتنا پیسہ ملتا نہ ملتا، جڑا قرآن والا ہے اور جڑا حدیث والا ہے کہ وہ بھوکا مر جائے گا، وہ کچھ بھی نہ دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کا بیٹا اس سائے پر آ گیا، ایک دن وہ قرآن پڑھتا ہے، صرف ایک دن اگر وہ اپنے باپ کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکی لکھوا رہا ہے، کبھی سبق سنا کر، کبھی صدقے سنا کر، کبھی منظر سنا کر، کبھی قال اللہ قال رسول کی صدائیں سنا کر، حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے، وہ لاکھوں نیکیاں باپ کے لیے بنا رہا ہے، جہاں پر باپ کی دنیا میں نیکی مل رہی ہیں، آخرت نہیں سن رہی۔
ہم لوگ سمجھدار ہیں، ہم لوگ بہت فقیہ ہیں، ہم لوگ بہت عقلمند بنتے ہیں. اگر ماندی چاسنا گئی بیٹن لکھن لے کے کما کے آئے انہوں کوئی کہتا اور بولی یعنی اسے سمجھ نہیں رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا معاذ بن محفوظ رضی اللہ عنہ، چھوٹے نے معصوم نے، بالکل چھوٹی چھوٹی عمرہ نے، جہاد اعلان ہو جانا. معاذ کہتے ہیں میں جانا، محفوظ کہتے ہیں میں جانا. دونوں لڑ رہے ہیں کہ نیکی میں پہل میں نے کرنی ہے، جہاد میں میں نہیں جانا ہے. درمیان میں کشتی کرا دو جی، مقابلہ کرا دو، جیڑا جت گیا وہی چلا جائے گا. چھوٹا بچہ کہتا ہے بھائی جی تو جت گیا تو جان ہی جانا ہے، تو ہار گیا تو پھر بھی چلے جانا ہے، جب میں ہار گیا پھر میں کسی نہیں جان دینا. یہ معاذ اور محفوظ کو اس قدر دین کی محبت کس نے دی ہے؟ وہ والدین تھے، وہ لوگ اصل میں حقیقی سمجھدار تھے، وہ لوگ فہم و فراست کے مالک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں دنیا کما کے، دنیا بیٹھے نو دنیا تے لا کے، سارے نو دنیا دار بنا کے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تو ترجیح دیتے رہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی سے، آخرت کی زندگی بقا کی زندگی، جس سے نہ زندگی نہ موت ہے. زندگی کس طرح نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان دوبارہ نہیں مرے گا، جڑا جنتی ہے ہمیشہ واسطے جنتی ہے. اور موت کس طرح کی نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، دوبارہ موت نہیں ملے گی. عقل مند وہ ہیں کہ جو آخرت سے مار رہے ہیں، کہ عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا سے مار رہا ہے. اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ انسان کو مقام و مرتبہ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. لوگوں کے جس نے بول قرآن ہو گیا، جس نے قرآن دے علم سیکھ لیا، حدیث سیکھ لی، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اللہ اس قرآن دی وجہ دے نال لوگوں کو عزت دیتا ہے. اور جڑے اس نوں پسے پوشت ڈال دیندے ہیں، چھوڑ دیندے ہیں، یعذب بہ آخرین، اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے. اور قرآن میں مضبوطی نال پکڑنا کی ہے، بتا میں ماڑا موٹا پڑھ دے بس مضبوطی ہے. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کتنی ہے حدیث کے اندر 7 سال یا 8 سال. عمر بن سلمہ عمر ہے 7-8 سال، لیکن قرآن کا علم اس قدر زیادہ ہوا کہ پیچھے 35 50 60 سال والے لوگ کھڑے ہیں، داڑھی والے لوگ کھڑے ہیں، امامت عمر بن سلمہ کرا. اور جب تک عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکوع نہیں کرتے، پیچھے کی بات صحابہ رکوع نہیں کرتے. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں بڑے بڑے کبار صحابہ کھڑے ہیں. کیوں؟ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ قرآن کا علم تھا، 7-8 سال عمر تھی. قسم خدا دی خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جڑا پیچھے کھڑا ہے وہ بیٹا ادھر مسلح نہیں کھڑا ہے. بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اور باپ پیچھے کھڑا ہے. اور یہ صرف دنیا میں خوش نصیبی نہیں ہے، یہ دنیا میں عزت نہیں ہے، یہ دنیا میں ترقی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان فوت ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، اور نیک بچہ، اور مولوی بچہ جن قرآن حدیث سکھا دی ہے، جنہوں نے دنیا واسطے وقف نہیں سے کیتا، اور یہ دل سے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھے، میرا بیٹا حدیث پڑھے، مدرسے داخل کرا دیتا سی. او ولد صالح يدعو له، باپ فوت ہو گیا، یہی مولوی بچہ نمازاں پڑھتا ہے، پیو کو ثواب مل رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، والد صاحب کو ثواب ملتے جا رہے ہیں. والد صالح. اور حقیقت حال یہی ہے، بڑی دکھ اور قرب والی گل ہے. یوسف مسعود صاحب نے بھی سنائی سی نا، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست سی، بیٹے نے تو بہت ڈاکٹری کی ڈگری لے کے دے دیتی ہے، لیکن جنازے کی دعا پتر کو مل سی. جنازے واسطے دوسرے اور تیسرا آ رہے ہیں، بیٹا کے نہیں آ رہا، لیکن کروڑوں لکھاں روپے بلکہ خرچ کی جو تعلیم دے. بیٹے نے ایسا تھا بناؤ نا، باپ بھی 4 بھائی ہوئے، بیٹے نماز جنازہ پڑھا رہے ہو.
اور حقیقی حال یہی ہے کہ جو درد اور جس دکھ کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ وہ بیٹا دعائیں کرے گا، وہ دعا میں کر سکتا نہیں کر سکتا، پنڈ کا مولوی کر سکے گا نہیں کر سکے، کسی اور محلے کا بڑا قاری صاحب کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ باپ کا درد ہے گا، اس صف میں حقیر نہ سمجھو، انہوں خالی نہ سمجھو۔ خوش نصیب ہوں گے وہ والدین کے جنہوں نے بیٹے اس صف کے وچ آ کے اپنا نام محدثین اور قراء کرام کے صف لکھوا دیں گے، بخت اقبال ہوں گے۔ حقیقت حال ہے انہیں لوگوں کہ وہ باپ بہت بڑا، جس نے اللہ نیکی کا ارادہ کرے نا، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ انہوں ایک دو بیٹا نا ہوتا ہے، اس تینوں سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، قیامت والے دن وہ درجے بلند ہو رہے ہیں۔ بندہ فوت ہے قبر کے اندر، لیکن درجہ روزانہ کوئی نہ کوئی بدی جا رہے ہیں، کبھی 7واں سے کل 8واں ہو گیا، 8واں سے 9واں ہو گیا۔ اللہ کو لوگ پوچھ رہے کہتا ہے جی یہ درجے کس سے بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرے بلند ہو رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، بندہ فوت ہو گیا، جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ پریشانی اور غم گساری میں اور حیران کن ہو کر پوچھتا ہے کہ اللہ یہ کس کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ میں فوت ہو گیا، میری کیڑی ایسی نیکی ہے کہ میرے درجے بلند ہو جا رہے ہیں؟ فرمایا استغفار لوالدیک، وہی بچہ جن پیچھے چھڑ گئے، وہی بچہ جنہوں پیچھے چھڑ گئے ایسے اپنی وراثت، حقیقی وراثت یہی ہے جس میں تیرا بارث حقیقی سے قرآن حدیث والا بچہ سے وہ تیرے واسطے استغفار کرتا ہے، رات کو تہجد جو اٹھ کے اللہ کو اتنی رو کے میرے کو دعا کر رہا وا، قرآن بچے کو پڑھا رہا ہے، خود پڑھا رہا ہے، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہا ہے۔ اللہ اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہی جاری اور ساری نے اس بچے دی وجہ تو جنت وچ دے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس بندہ حیران ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، اس سکول اور کالج کی وجہ تو نہیں ہو رہا ہے، اور حقیقت علم وہی علم ہے جو قرآن اور حدیث سے لگ کیا جاتا ہے۔ بعد سارے فنون نے دنیا کمان کے طریقے کار کیا دو، دنیا کس طرح کمانی ہے، پیسے کس طرح کمانے ہیں، یہی چیز ہے۔ حقیقی تواڈے وارث بھی ہوئی نے اور حقیقی لوگ بھی ہوئی نے کہ جڑے اس چیز نال، اور حافظ قرآن کی عظمت سارے میں چھوڑو، یہ تھوڑی عظمت ہے۔ اقرا ورتق کما کنت ترتل فی الدنیا، آج قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا سیکھ۔ اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کو کہ جس طرح دنیا کے اندر قرآن پڑھتا رہے ہیں اسی طرح آج قرآن پڑھتا جاؤ، تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ الحمد شروع کر والناس جتنے ختم ہوگی اتنے تیرا آخری درجہ ہوئے گا۔ کچھ نصیب نہیں والد ہے، پترا کی ترقی چاہتے ہو تو اے ترقی نہیں چاہتے کہ میرے پترا کے درجے سب کو زیادہ بلند ہو، اے نہیں چاہتے والد، کیوں اس واسطے سانو نا ویسے دنیا میں اندھیرا نظر آتا ہے، دنیا میں ساری آپس نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، لوگوں خوش نصیب نے والدین کہ جنہاں دا پتر قاری قرآن۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا کہ اللہ نے عزت اتنی دیتی ہے، مقام اتنا دیتا ہے، مرتبہ اتنا دیتا ہے جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر قرآن حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن معزز فرشتے جتنے بیٹھے ہوں گے، جبریل بیٹھے ہوں گے، میکائیل بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ وہ دی کرسی اتنے رکھے گا۔ والد نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوئے اپنے دنیا کے اندر بیٹا کامیاب ہو جائے نا، پوزیشن آ کے آ جائے، باپ سارے دستر اور خوش خوش ہوتے کہ میرے پوتے دیکھ لو ماشاءاللہ انعام لیا، ایوارڈ ملیا وا، ٹھیک ہے جی ایوارڈ ملیا وا، تھوڑا ایوارڈ آ پوری دنیا کے سامنے اللہ حافظ قرآن و قاری قرآن کتنے بٹھا رہا ہے؟ معزز فرشتے دکھا رہا ہے۔ جس طرح میں شروع کیا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو فیک اللہ دی دے، تو فیک اللہ دی نے اور اللہ دے محبوب بندے ہی پسندیدہ بندے یہ سائڈ دے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ فرماتے ہیں جتنے میری گواہی ہوئے گی والملائکہ فرشتوں کی گواہی ہوگی، واولو العلم قائما بالقسط، وہاں پر گواہی ان لوگوں کی میں قابل قبول کروں گا کہ جو قرآن اور حدیث والے۔ دیکھ لو کہ پرسوں سے اس مرکز کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، اتوار کو اس حفظ کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، لیکن مینوں نہیں لگتا کہ سارے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔
ویسے دینا بڑی محبت ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، نہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور نہ تسی قرآن کی قدر اس طرح کی ہے۔ قرآن صبح بچہ جاتا ہے نہیں جاتا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹیوشن کی ٹینشن نہ، سکول کی ٹینشن نہ، اور قرآن تو ایک عام کتاب کے مقابلے بھی نہیں کھڑا کیتا، وہ اس قدر ہے کمزور کتاب ہے۔ فرمایا حجت اللہ کا حجت علیک، ان میں معمولی نہ سمجھو۔ خوش نصیب اللہ دی قسم میں خوش نصیب والدین کہ جس سے سینے دے، جس سے بیٹے دے سینے اندر اللہ قرآن دے دے۔ ساری چیزاں ختم کر کے، سارا کچھ ختم کر کے اے تسی بول جاؤ کہ آخرت دنیا دا کی بنے گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے رزق دینے ہی دینے، کافر ہو ان بھی دے دیتا ہے، مسلمان ہوئے اس بھی دے دیتا ہے۔ تو آٹا بیٹا میں جس طرح پہلے کیا کوشش بھی نہ کرے، ہزارہ نیکیاں تمہیں لے کے دے گا قرآن پڑھ پڑھ کے، حدیثہ پڑھ پڑھ کے۔ جیسے معاذ اور محفوظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جہاد میں نے جانا ہے، معاذ کہتا ہے میں نے جانا ہے، محفوظ کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جس کے پاس 3 بیٹے ہیں، بڑا کہتا ہے جی میں قرآن حفظ کرنا ہوا، چھوٹا کہتا ہے جی میں بھیجنا ہوا، میں کرنا ہوا۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی نہیں جی میرے بیٹے جان قرآن حدیث سیکھن، تعلیم سیکھن، دین سیکھن، تاکہ میری آخرت بھی روشن ہو جائے، میری دنیا بھی روشن ہو جائے۔ لیکن اتنے نظام بالکل الٹا، ہمارے گھروں کا نظام بالکل الٹ ہے۔ بڑا کہہ رہے کہ نہیں میں نے تعلیم سیکھنا ہے، کیوں؟ ہمیں یہ محسوس ہوا، ہمیں یہ توسط دیا گیا ہے، ہماری ترجیحات یہ ہے کہ شاید جڑا دنیا پڑھ کے وہی کامیاب ہے، دین جس نے پڑھے ہو تو مولوی بن کے رہ گیا۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ معاذ اور محبت کی طرح تربیت ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے گھروں میں قرآن اور حدیث کا اس قدر کو چرچا ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کی خواہش یہ ہوتی کہ یار میں قرآن حدیث سیکھنا ہوا۔ لیکن سارا کام الٹ ہے، کمزور ترین بچہ جڑا سکول نہ چل رہے ہو مدرسے بھیجے ہو، چلو ایک کچھ نہ کیتے تو چلو مولوی بن جائے گا نا، کچھ نہ کوئی قرآن تھوڑا بہت سیکھ لگے گا۔ تسی دین ویکھ لو تو دنیا ویکھ لو، دنیا واسطے انٹیلیجنٹ بچہ، ذہین فتین بچہ بھیجنا ہے۔ اور پھر ایک اور جی سارے جی تین کاروبار بھی ایسا کرنا ہو، کاروبار بھی ایسا کرنا، سارے بچے کو کچھ نہ کچھ سکھانا بھی ہے۔ تو انہوں کی لگ رہا ہے کہ اتنے جڑا آ جائے گا کوئی فارغ رہے گا؟ اللہ کا چنیدہ وا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس نہ اللہ وعدہ کرے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کدی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں قرآن اور حدیث والے کو عزت دینی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث جس نے صحیح معنی میں پڑھیا ہے وہ منگت اور فقیر بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ در بدر جا کے اپنے ہاتھ بچھاوے، اپنے کشکول سامنے رکھے کہ لوگوں میری مدد کرو، میرا گھر اجڑ گیا۔ وہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ حدیث سے جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے جانتے ہو کہ اللہ والے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ رسول عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ والے کون نے؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ لوگوں اگر اللہ والے دنیا تے دیکھنے نا کہ جنہاں کو دیکھ کے اللہ دی یاد آ جائے، یا جڑے اللہ دے معزز ترین بندے نے یا اللہ دے پسندیدہ بندے نے، اہل القرآن ہم اہل اللہ، وہ قرآن والے نے، وہ حفظ والے بچے نے، اور ایسے بچے نے انہاں دی وجہ تو اللہ پتہ نہیں کتنی نعمتیں دے دیتا ہے۔ ایک حدیث سنا ہے اور ختم کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا کہ 2 بھائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 بھائی سی، ایک بھائی کاروبار کرتا سی، کماندا سی، محنت کرتا سی، پیشہ ور سی، اتنا کمانا کسی کھیتی جڑی چیز انہوں ملتی سی، یعنی کہ اس طرح محنت ہی کرتا رہتا سی۔ ایک بھائی کان یلزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آندا سی قرآن حدیث سیکھنا چاہتا سی۔ 2 بھائی نے، ایک سارا دن کاروبار کرتا ہے، سارا دن پیسہ کمانا، سارا دن دنیا کی فکر ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل صبح یا سورج طلوع ہونے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھتا رہتا ہے، قرآن سیکھتا رہتا ہے، حدیث سیکھتا رہتا ہے، مسائل سیکھتا رہتا ہے، یہی اپنی دنیا اور آخرت دیکھتا رہتا ہے۔ ان جڑا کاروباری سی انہیں شکایت کر دیتی، کاروباری نے شکایت کر دیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے لے کر شام تک کاروبار کرتا ہوں،
میں صبح سے لے کر شام تک پیسے کماتا ہوں، میں صبح سے لے کر کام تک لگاتار کام کرتا رہتا ہوں، میرا بھائی ہے صرف اور کوئی کام نہیں، صبح اٹھنے میں مسجد چلا جانا، مسجد نبی جا کے بیٹھ جاتا ہے، شام تک تھوڑے کول بیٹھتا رہتا ہے، تسی نصیحت کرو کہ کاروبار کرے، اس نے نصیحت کرو کہ میرا دستے بازو بنے، میرے ساتھ کاروبار کرے تاکہ اس کے پیسوں کے اندر بھی مال کے اندر فراوانی ملے۔ مسلمانوں اگر تم اللہ کے رسول کی گل یقین ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، تو شکایت کرنے والے جڑا اللہ تینوں روزی دے رہے ہیں نا، اس قرآن اور حدیث پڑھنے والے دی وجہ تو دے رہے ہیں۔ اگر تجھے اگر صبح سے لے کر شام تک جو کاروبار کرتا ہے اس میں منافع مل رہا ہے، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، تیری محنت کا کمال نہیں ہے، تیری تگ و دود کا کمال نہیں ہے، یہ وہ تیرا بھائی کہ جس کا تو نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، وہ حافظ جس کو تو میرے پاس بھیج دیتا ہے، قرآن اور حدیث سے سیکھتا رہتا ہے اور کچھ نہیں سیکھتا، اللہ اس بندے کی وجہ سے، اس تیرے چھوٹے بھائی کی وجہ سے اللہ تیرے کاروبار میں حصے دے رہا اور بڑھتے دے رہا اور تجھے مال دے رہا۔ ایک حافظ کر کے بھی کہا تھا تو بے کمان دے اللہ چالی جائے گا، رسول اللہ کا فرمان ہے لعل اللہ ترزق بہ، اللہ انہاں دی وجہ تو تھانوں رزق دیندا، اگر تسی انہاں دے تے 5 خرچ کرتے ہو اللہ تانوں 10 دیندا وا۔ اور حقیقت ہے بس سارے یقین کمزور ہو گیا، ساڈے تے اسے گناہ اس قدر کر چکے ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور کسی کا نہیں ہے کہ سارے گناہ اس قدر نے، کتاب اللہ علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ایسے نقطۃ سودا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا وا، ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، انہوں پتہ ہی نہیں چلتا اس سمجھتے کہ کہڑا کچھ ہو رہا ہے، وہ ایسا ایسا نقطے لگتے وقت ایسا جانا کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس قدر بالکل دل سیاہ ہو جاتا وا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسا، اس قدر سخت ہو جاتا وا، قرآن کی حدیث کی انہوں ذرہ برابر پرواہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا واسطے پیدا ہویا سی، میرے بچے بھی دنیا واسطے آئے نے، اصل صرف کمانی ہی دنیا میں، سارا ٹارگٹ ہی دنیا میں، انہوں پھر کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور جس نے تھوڑا بہت دل جیسا سفید ہے نا، جس سے والے نقطے باقی ہے، انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں آپ یقین آ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے نا کہ اگر تھوڑا بچہ قرآن اور حدیث پڑھے گا رزق اللہ تعالیٰ دے گا، وہ پھر اپنے بچے میں اس سائڈ سے بھیج دے گا، وہ بھی رزق اللہ دے رہا ہے اور وہ دی وجہ تو تھوڑے میں اللہ رزق دے رہا ہے، دو رزق اپنے تک کمائی رہا ہے لیکن تھوڑے رزق کے سبب بن رہے ہیں، اور اسے سمجھتے نہیں ہے کہ ساری نیکی کی وجہ تو اللہ کی تو دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سارے اندر یہ دین کی محبت پیدا کر دے، کہ جی میں اسے زبان تو دعوے کرتے ہیں نا، حقیقی دعویٰ یہی ہوتا ہے، حقیقی محبت یہی ہوتی ہے کہ صرف ہے نا کہ میں دین بڑی دین و روز مل جائے، اس طرح نہیں، بیٹے ہیں نہیں داخل کراؤ، محبت یہی ہے۔ ویسے جی رسول اللہ کی کہتے ہیں کہ اس میں یقین نہیں ہے گا، یقین کیسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ رزق دے گا اور یہ وجہ تو تینوں اللہ رزق دے گا، لیکن ماں نہیں مانتی جی میرا بچہ کہ قرآن پڑھے گا، صرف حدیث پڑھے گا، وہ اس طرح نہ کرو جی تسی اس طرح کرو انہیں سکول پڑھا لو کدی پھر اسے قرآن پڑھا لیں گے، قرآن کا نمبر سب تو آخر پہ ہے اور قبر کے اندر قرآن کا نمبر سب تو پہلے ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے، مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ قرآن سب تو آخر جب وقت ملے تو ٹائم دے دیں گے، سارا بچہ قرآن بھی پڑھ دے گا، آدھا گھنٹہ نکالے گا پڑھ دے گا، لیکن قرآن کی ہر جگہ پہ انہوں نے قرآن سامنے رکھا، سب تو پہلے رکھا۔ تو لہذا جس سے ہیں اللہ نے جس کو اولاد جیسی نعمت دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا حق بنتا ہوا کہ اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے، اس کا حق بنتا ہے بنیادی کہ اس قرآن اور حدیث سے پڑھا جائے۔ حقیقت حال ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، اور جس میں دنیا کے اتنے ہزاراں خرچ کرو گے نا، ہوتا ہے نا کہ علامہ ثانی نے زیر رحمت کہنے سے پتہ آخرت میں لگے گا کہ کون کتنے پانی سی، کون اللہ نے کتنا مخلص ہے، دین کتنا مخلص ہے، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اور حقیقی حال ہے کہ تسی قیامت کے دن دیکھ لیا ہے کہ جیسے اسے ہزارہ بھی تسی انویسٹمنٹ کر کے ہزارہ خرچ کر کے آؤ گے، دنیا میں جو اس قدر مگن ہو جائے گا تھوڑے وفادار نہیں بنے گا۔ وہی مولوی طریق بری بھیا ہمیشہ باپ واسے رو رو کے، ماں پیو واسے رو رو کے دونوں وہی کرتا ہے کہ جنہوں اسی حقیر سمجھ کے قرآن اللہ حافظ بنا دیتے ہیں، وہی ماں پیو دے وفادار بنتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے اولاد میں سکینہ لا دے، اللہ تعالیٰ سانو بھی دین لا دے اور ساری اولاد میں لا دے، اللہ تعالیٰ مہینے میں اور تانوں میں قرآن سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں پہلے کہا کہ اتوار کو کلاس شروع نے، اور جس بچے نے حفظ واسطے اپنے بچے نے حفظ واسطے داخل کرانا ہے وہ داخل کرا دو،
ابتدا تو نیکیاں دے اندر بادر بالاعمال فتنن کا کہتا ہے دل مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی دے اندر جلدی کری دیا موت کس ٹائم آ جاندی فتنی کس ٹائم آ جاندی ارادے بدل جاندے شیطان حملہ کر دے گا وہ آج نہیں تے کل سے تو نہیں کل والے نیکیاں نہیں چاہیے نیکی نہیں کری دیا اللہ کو دعائے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.